خالد کے ذہن سے یادیں پورتی چلی آ رہی تھی۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 عیسوی کی ایک شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے جو تحفہ پیش کرنے لگا ہوں وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں جو تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے گا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں اور اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا۔ اس کا باپ ولید مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا کہ ابو مطلب کے پوتے محمد نے کہا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور ہبل اور حضا کی قسم، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اسے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ ولید نے کہا، لیکن محمد کا چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کی ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ اب بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کو مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب ایک خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے تھے۔ انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے دین کا انہوں نے مذاق اڑایا وہ مقبول ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف معاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا گیا کہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ نقصان، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے قائل قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ ولید تھا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیے تھے۔ وہ جہالت کی حد تک کینہ پرور اور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہتے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ جیسے اس کا اصلی نام بھول ہی گئے۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی بار غلاظت کی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلچل مچاتے، بد اخلاقی اور دھتکارتے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گئے تھے کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائیں گے۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو دونوں مرتبہ ٹال دیا۔